علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کی گھوڑا گلی آمد۔ بندن شادی ہال میں عوامی اجتماع سے خطاب، جس میں صحافی، سیاسی، تاجر برادری، ڈاکٹر، وکلاء کے علاوہ بڑی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، صحافی، تاجر برادری، جماعتوں کے ذمہ داران، آئے ہوئے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بہت خوبصورت اور پروقار محفل ہے، جس میں علماء بھی ہیں، صحافی حضرات بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سیاسی اور سماجی مذہبی جماعتوں کے قائدین بھی ہیں۔ میں اس خوبصورت گلدستہ کے سجانے پر اپنی جماعت کے ذمہ داران مولانا زکریا صاحب، بھائی ناصر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ضلع کے قائد مفتی تنویر عالم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت فخر انعقاد کرنے میں دوستوں کی سرپرستی کی۔ آپ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے عمائدین کا، بزرگوں کا بھی ممنون و شاکر جو یہاں تشریف لائے اور ہمارے دوستوں کو حوصلہ بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت اور پیار کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ جس عنوان پر ہم ایک عرصہ سے محنت کر رہے ہیں اور جس عنوان کو لے کر ہم چل رہے ہیں، جس پر ہماری قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، کئی ہمارے پاس وہ لوگ ہیں کہ ایک گھر سے 4 جنازے نکلے، ہمارے پاس وہ دن بھی ہے کہ ایک دن میں 47 جنازے پڑھائے، ہمارے پاس وہ دن بھی ہے جس میں ایک ہی گھر سے باپ اور بیٹا دونوں شہید ہوئے، ہمارے پاس وہ لمحہ بھی ہے کہ ایک گھر سے 2 نوجوان بھائیوں کے جنازے اٹھے۔ گھرانوں کے گھرانے اس آگ کی لپیٹ میں آئے اور وہ قربانیاں دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ 28 سال اور 29 سال لوگ جیلوں میں گزار گئے۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جو 28 سال بعد جب واپس آئے تو جوانی میں گئے تھے، بوڑھے ہو گئے۔ اور ایک مثال ایسی بھی ہے، جب ایک شخص کی شادی ہوئی اور اس کی شادی کی پہلی رات اس کے گھر چھاپا پڑا اور اسے گرفتار کر کے لے گئے، اس کے جیل میں 28 سال ہو گئے۔ اس نے اپنے 28 سالوں میں اپنی اس منکوحہ سے جس سے اس کا نکاح ہوا تھا کئی مرتبہ کہا
کہ مجھ سے طلاق لے لو، کہیں اور شادی کر لو، میں پتہ نہیں آؤں گا بھی یا نہیں آؤں گا۔ اس دلیر عورت نے جواب دیا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، اس لیے کہ تم نے قربانی اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے دی ہے۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی 28 سال بعد وہ شخص جب باہر آیا، اس کی داڑھی میں بھی سفیدی تھی، اس عورت کے بالوں میں بھی سفیدی تھی، لیکن اس نے 29 سال تک یہ ثابت کیا کہ اصحاب رسول کی عزت پر پہرا دینے والے لوگ یہ قربانیاں بھی دے سکتے ہیں، اور وہ آج بھی جنگ کی دھرتی پر موجود ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولانا صاحب جب مجھے جیل سے چھوڑنے لگے، یہ کراچی کا واقعہ ہے، یہ 24 سال بعد آ رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں چلا جاؤں گا۔ مجھے اس شخص نے کہا، جیلر نے، کہ آپ کا اتنا عرصہ جیل ہو گیا ہے، دنیا بدل چکی ہے، شہر بدل چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے میری گلیاں یاد ہیں، میں تو جدھر سے جاؤں گا ادھر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ کہنے لگے اس نے مجھے چھوڑا نہیں، مجھے لینے والے لوگ آئے، میں جب باہر نکلا اس نے کہا مولانا صاحب دنیا بدل گئی تھی، مجھے تو شہر کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں سے جاؤں اور کہاں سے آؤں۔ میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا، مجھے کہا گھر پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ وہ گلیاں بدل گئی، وہ بلڈنگیں بدل گئی، راستے بدل گئے، روڈ بدل گئے، پل بن گئے، شہر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ میں کون سی دنیا میں تھا، میں کہاں تھا؟ 24 سال بعد اس نے کہا میں جب آیا تو شہر سارا بدل گیا تھا، میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو میرا دل آج بھی اسی مشن پر قائم تھا۔ 24 سال بعد باہر کا نقشہ سارا بدلا ہوا تھا، دل کی دنیا وہیں قائم تھی، دل کی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں یہ مثالیں دیتا جاؤں تو بہت ہیں، اس لیے کہ جس تحریک میں ہم چل رہے ہیں، لیکن میں آگے چل کے اس کے دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پڑی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں ایک بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کسی کو طنز کر دینا آسان ہے، کسی پر تنقید کرنا آسان ہے، کسی کو دو جملے سنا لینا آسان ہے، جذباتی کہہ لینا آسان ہے، لیکن ان مراحل سے گزرنا بڑا مشکل ہے، ان مراحل سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ بھائی 24 سال گزارنا بہت مشکل ہے، 29 دن جیلوں میں نہیں گزارے جاتے، یہ گزارنا بہت مشکل ہے۔ اور 25 سال بعد آنے والا شخص اپنے گھر جانے سے پہلے ہمارے دفتر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے 25 سال پہلے گرفتار ہو گیا تھا، 25 سال بعد رہا ہو گیا ہوں، گھر جانے سے پہلے پوچھنے ہی آیا ہوں کہ میری ڈیوٹی گھر جانے سے پہلے کوئی لگانا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عمائدین میں شہر کہنے لگا ہوں، مری کے بزرگوں آپ سے کہنے لگا ہوں، کسی کے پاس ایسی کوئی تاریخ اور مثال ہے تو مجھے بتا دینا کہ ایسا بھی ہوا تھا۔ جیل سے مجھے اس شخص نے کال کی اور کال کر کے کہا مولانا صاحب ہو سکتا ہے میں تخت اعداد پہ چڑھ جاؤں، لیکن میرے ایک طبقہ کہتا ہے یہ غاصب تھے، ایک طبقہ کہتا ہے یہ لڑاکو تھے، ایک طبقہ کہتا ہے یہ دین سے بھاگنے والے تھے، ایک طبقہ کہتا ہے یہ دین چھوڑنے والے تھے، نعوذ باللہ ایک طبقہ کہتا ہے یہ جنگ میں دغا بازی کرنے والے تھے، ایک طبقہ کہتا ہے یہ حضور سے بے وفائی کرنے والے تھے، ایک طبقہ کہتا ہے حضور کے پاس صرف 3 رہ گئے تھے، ایک طبقہ کہتا ہے صرف اتنے رہ گئے تھے۔ اب بتاؤ فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے اور اسلام کی بات کون کر رہا ہے؟ میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی اور میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، مولانا حرگواز جنگی شہید سے لے کر مولانا انتھانی تک ایک آدمی بتاؤ جس نے کسی بزرگوں کی توہین کی، ایک بتا دو، اہل بیت میں سے کسی کی توہین کی بتا دو۔ مجھ سے پوچھتے ہو میں سینکڑوں بتاتا ہوں جن نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ تو ہم دونوں برابر ہو گئے؟ آپ دونوں جین دونوں کی لڑائی ہے، جین دونوں کا مسئلہ ہے، ہم دونوں کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں اور کافروں کا مسئلہ ہے، یہ دین کے بچاؤ کا مسئلہ ہے، دین کی بقا کا مسئلہ ہے، اسلام کے تحفظ کا مسئلہ ہے، قرآن کی عظمت کا مسئلہ ہے۔ جو شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس کا اس قرآن پر ایمان ہے؟ وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتا، اس قرآن کو نہیں مانتا۔ اور میں نے چیلنج دیا، میں نے اپنی محفل میں جب سے میں لوگوں سے پوچھا بتاؤ حافظ کتنے، آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ حافظ کتنے، آپ کھڑے کریں جو لوگ حافظ ہیں۔
یہاں سے لے کر وہاں تک تو کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے جو لوگ حافظ ہیں. میں ان کو چیلنج دیا تو پورے ملک کی اپنی مجلس بلاؤ اور اس میں ذرا پوچھو حافظ کتنے، ایک بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تمہارے پاس قرآن وہ اسے یاد ہی نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں اصلی نہیں. تو ایک طبقہ کہتا ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہو سکتا نہیں ہے. یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں نا. جی گاڑی کے دو پہیے، جی گاڑی کے دو پہیے، ایک پہیہ مشرق ایک مغرب کی طرف گاڑی چل سکتی ہے. اسلام میں ایسا گندا پہیہ کوئی نہیں ہے. اسلام کی گاڑی میں ایسا پنچر پہیہ کوئی نہیں ہے. یہاں سارے پہیے مضبوط ہے، روح ایک طرف ہے. کون سی بات ہے جو ان کی ہماری ملتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہو جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے. یہ مسلمان قرآن ہے، اللہ بھول جاتا ہے. ہم کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا معصوم ہے. ایک آدمی کہتے ہیں حضور کے بعد نبی ہے، وہ کافر ہے. جو کہتے ہیں ہمارا معصوم ہے، مسلمان ہے. میرے بھائیوں بیانیہ سمجھو، نقطہ نظر سمجھو، ہماری بات سمجھو. ہم جھگڑے کی بات نہیں کرتے، ہم لڑائی کی بات نہیں کرتے. اور اگلی بات کرو، ہماری منزل کیا؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کب تک لڑنا چاہتے ہو؟ کب تک لڑو گے؟ ہم نہیں لڑنا چاہتے. آؤ ہمارا دستے بازو بنو، ارباب اقتدار اور ریاست پر دباؤ ڈالو، قانون بناؤ، قانون بناؤ. صحابہ کرام اور اہل بیت کی گستاخ کو سزا ملنی چاہیے. اور میں آپ عمائدین بیٹھے، صحافی حضرات بیٹھے، تاجر بیٹھے، وکیل بھی کوئی بیٹھا ہوگا، سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے، میں جماعت کا ذمہ دار ہونے کے ناطے انہیں آپ کے سامنے پیشکش کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے خالی صفحہ رکھو، مجھ سے سائن لے لو. یہ اہل بیت کے گستاخ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جو سزا کا تعین وہ کریں گے میں قبول کر لوں گا. پھانسی دینی، اقتدار پہ چڑھانے، روڈ پہ لٹکانے، کتوں کے آگے ڈالنے، اس کا چمڑا اتارنے، اسے پہاڑ سے گرانے، فیصلہ کر لو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اہل بیت کے گستاخ کو سزا ملنی چاہیے. ایک صفحہ ان کے پاس لے جاؤ، آپ سائنس بن جاؤ، ان سے نیچے سائن لے لو. صحابہ کے گستاخ کی سزا کیا ہے ہم بتا دیں، منوا لو. جھگڑا ختم ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں کر لیتے؟ مشکل تو نہیں، مشکل تو نہیں ہے، جھگڑا ختم کر لیں. کہیں نا لکھوا لیں، جو سزا وہ کہیں گے ہم بھگتنے کو تیار ہیں. جو ہم کہیں گے وہ سزا سنیں. چلو ہم نہیں کہتے، ڈرتے ہو اس لیے کوئی گستاخ ہو، جو حکومت کہے وہ مان لو، جو علماء فیصلہ کر لے وہ مان لو، تاجر جو کر لے وہ مان لو، صحابی جو کر لے وہ مان لو، جج جو کر لے وہ مان لو، حکمران جو کہے وہ مان لو. کرو آپ فیصلہ. اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں، ارباب ریاست سے، قومی اسمبلی ایک قانون ساز ادارہ ہے. تم ہمیں اسمبلی میں پوسٹ نہیں دیتے، ہم رات کو جیت کر سوتے ہیں، صبح تم ہرا دیتے ہو. میں 2 الیکشن جیت چکا ہوں، حضرت دہلوی 4 الیکشن جیت چکے ہیں. تم ہم اسمبلی میں اس ڈر سے جان نہیں دیتے ہو. ہم نہیں ہے، چلو چھوڑو، ہمیں ویسے بلا لو، قومی اسمبلی میں اس پر بحث کرواؤ. شیعہ سنی، سنی شیعہ مسئلہ پہ بحث کرو، قرآن و سنت پہ بحث کرو، صحابہ اہل بیت پہ بحث کرو. وہ بھی دلائل دیں، ہم بھی دلائل دیتے ہیں. جو فیصلہ تم کرو گے ہمیں قبول ہے. میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ میں بھاگ رہا ہوں یا میدان میں آ رہا ہوں؟ اگر آپ کو بھی آپ سپریم کورٹ میں آئیں، قومی اسمبلی کو ناظم طارق شہید کہے تھے، ناموس سے زیادہ بل پیش کیا تھا، اسے منظور کرو، اس پر بحث کرو. نہیں، ہم بحث کرنے کو تیار ہیں. سپریم کورٹ میں آؤ. علامہ علی شیر حیدری شہید نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے سامنے جس کے خود پوڈس پر سنی شیعہ مسئلے کے حل کے لیے بلایا تھا، اپنے دلائل دیے. کورٹ کے فیصلے پر یہ بات موجود ہے، اس کیس کو ری اوپن کرو، دوبارہ سے چلاؤ. انہیں بھی بلاؤ، ہمیں بھی بلاؤ. دلائل دیتے ہیں، طلب کرے گی، ہم مان لیں گے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کون سی دہشت گردی، کون سی تقریب کاری؟ دہشت گردی وہ کرے جس کے پاس دلائل نہ ہو، تقریب کاری وہ کرے جس کے پاؤں کمزور ہو. ہمارے قائد حق نواز نے کہا تھا، ہم ریت کے ٹیلے پر نہیں، پتھر کی چٹان پر کھڑے ہیں. ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم نے یوں قربانیاں نہیں دی، ہم ایسے نہیں کھڑے. جب ان دونوں باتوں پہ نہیں آتے پھر ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے؟
آپ کو ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ ہمارا دست سے بازو بننا چاہیے نہیں بننے چاہیے؟ ہمارے دوستوں کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے آج اسمبلیوں میں ہماری بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اپنی سلمان کو لے کر جائیں گے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آج کہا جاتا ہے امت ایک امت ایک امت ایک بنو۔ امت کے سب سے پہلے فرد کا نام ابو بکر ہے۔ کیا نام ہے؟ امت کے پہلے فرد کا نام ابو بکر ہے، اور حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور کے مصلی کے وارث کا نام ابو بکر ہے، حضور کے پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، یہ امت ہے؟ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ مسئلہ ہے، متفقہ بات ہے، مسلمہ قائد ہے کہ حضور کے بعد اس امت کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ سب بولیں کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق نام ہے۔ جو کہتے ابو بکر کو نہیں مانتا، مجھے تکلیف ہے کہ میں اسے مان لوں؟ وہ 1000 بار بیت اللہ کے کپڑے پہن کے بھی آ جائے، میں اسے نہیں مانتا۔ آپ مانتے ہیں؟ سچی ایمانداری سے بتائیں، جب ابو بکر کو نہیں مانتا مجھے کیا مانیں گے؟ لہٰذا ہمارا یہ بیانیہ میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھا، وقت مختصر ہے، قربانیوں کی بات رکھوں، قرآن میں صحابہ بتاؤں، حدیث میں صحابہ بتاؤں، صحابہ کی عظمت اکابر کی زبان میں بتاؤں، آپ کو سمجھ آ جائے یہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے میری بات کو غور سے سنا، اس غور سے سننے پہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ میں جتنے ساتھی بیٹھے میں ان سے گزارش کروں گا، جمادی الثانی کے مہینے میں ابو بکر صدیق کی یوم وفات ہے، ہمارا مطالبہ ترین ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین رسول، سسر رسول، یار غار و مزار سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات 22 جمادی الثانی کو عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ آپ اس مطالبے میں میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ عام تعطیل کا اعلان ہونا چاہیے، اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ گستاخ اہل بیت کو سزا ملنی چاہیے، میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ گستاخ صحابہ کو سزا ملنی چاہیے، آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ان دونوں کی سزا سزائے موت ہونی چاہیے۔ آپ کھڑے کر کے تائید کریں گے تو مجھے یہ حوصلہ ملے گا۔ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے، تاکہ ملک میں امن ہو۔ اس سے ملک میں انتشار ہوتا ہے، ملک میں فساد ہوتا ہے۔ ہم ملک میں بدامنی اور انتشار نہیں چاہتے، اور ملک میں بدامنی اور انتشار کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں امن و امان کی فضا ہے۔ اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، آئین کو مضبوط ہونا چاہیے، آئین میں لکھا جانا چاہیے، آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اہل بیت اور صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت ہو۔ اس لیے کہ اس سے ملک میں انتشار ہوتا ہے، بدامنی ہوتی ہے، ملک میں نشو و امن کا مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ جب سزا حکومت دے گی، جب سزا ریاست دے گی، جب سزا عدلیہ دے گی، پھر کسی کو سزا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں مستحکم، پرامن، مظلوم، مستحکم پاکستان چاہیے۔ ہم اس کے خواہ ہیں، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے صحابہ اہل بیت کی عزت اور ناموس کا قانون بنایا جائے۔ 22 جمادی الثانی کو اسی حوالے سے ہماری جماعت پورے ملک میں تحفظ مد صحابہ جلوس نکالتی ہے، جس کا مطالبہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے ایام کو منایا جائے۔ آپ بھی ہمارے اس جلوس میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ صافی حضرات ابو بکر صدیق کے خلیفہ بلا فسق ہونے کے لفظوں کے ساتھ ابو بکر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ سیاستدان، تاجر، دکاندار، علماء، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اس عنوان کو بتائے، خلیفہ بلا فصل کون ہے، خلیفہ ثانی کون ہے، خلیفہ ثالث کون ہے، خلیفہ رابع کون ہے، خاتم النبیین کہنا چاہیے، خاتم المعصومین کہنا چاہیے، اپنے عقائد مضبوط کرنا چاہیے، اپنی نسلوں کو یہ باتیں بتانا چاہیے تاکہ ہمارے دین اسلام پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، ہمارے پیارے پاکستان کی سرحدوں کو کوئی کمزور نہ کر سکے، ہمارے اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو کوئی ہلا نہ سکے، قرآن حدیث منکروں کا راستہ روکا جا سکے، فرقہ واریت کا راستہ روکا جا سکے، اسلام کو قدم پہ قدم آگے بڑھایا جا سکے، پاکستان کو محفوظ مستحکم قلعہ بنایا جا سکے، اس ملک کے اندر مستقل بنیادوں پہ امن و امان کو قائم رکھا جا سکے۔ یہی ہمارا منشور ہے، اسی پر ہم عمل پیرا ہیں، اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے میری باتوں کو سننے کے بعد اس پر ضرور غور کریں گے، ہمارے دوستوں کا ساتھ دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔